محترم سامعین و حاضرین کرام، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے سارے عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں۔ اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے۔ اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ خطابت نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب واعظ کی زبان سے آسنا ہوئی تو نصیحت و موعظت بن گئی، جب مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، جب کسی قائد یا لیڈر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض، خطابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے، کیونکہ خطابت میں جادو ہے، سحر ہے، تاثیر ہے۔ شاعر کا کہنا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ آئیے اسی خطابت کے لیے دعوت دیتا ہوں مصباح بیگم کو، جو مدرسہ عربیہ مدینۃ القرآن کے شعبہ ناظرہ کے طالب علم ہیں۔ اب آپ کے سامنے تقریر کریں گے مصباح بیگم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین نظام اور میری بہنوں، میں آپ سب کے سامنے کلام الہی کے بارے میں چند اچھی باتیں عرض کرتی ہوں، آپ سب توجہ فرمائیے۔ قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ قرآن سراپر رحمت ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، عیسیٰ کا جذبہ لاتا ہے۔ قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن ترقی کا ضامن ہے، ہر آن ہدایت کا زینہ ہے۔ قرآن سے قائم مذہب ہے، لا ریب پہ دین کی عظمت ہے، 10 نیکیاں پڑھنے سے یقیناً ملتی ہے۔ ہر حرف قرآن کی نعمت ہے، ہر حرف قرآن کی رحمت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کے سامنے کلام الہی ترقی کا ضامن ہے، جو شعبہ قاعدے کے طالب علم ہیں گوہر خانم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، قرآن مجید ترقی کا ضامن ہے، اس پر چند اچھی باتیں میں آپ کو سناتی ہوں، غور سے سننا۔ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہی عوج یقیناً پاتا ہے، محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ یہ شرف حسین امت ہے، کیا خوب ہے مرتبہ حافظ کا جنت میں ٹھکانا، اس کا کنبے کی نجات اس سے ہوگی حافظ کی، یہ بڑی عظمت ہے۔ ماں باپ جو ان کے ہوتے ہیں وہی تاج نورانی پاتے ہیں، بخشش کا حسین سما ہے، اعزاز خیر الامت ہے، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا، اعزاز ہے قرآن معیشت تک، تمثیل سے عاجز امت ہے، فیضان نگار اس قرآن کا ہر سمت میں جاری ساری ہے، تعلیم عبادت دیتا ہے، کیا خوب حسین یہ نعمت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے اسراء بیگم ماں باپ کے مقام پر چند اہم باتیں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم میری دینے بہنوں، میں آپ کے سامنے والدین کا مقام کیا ہے اس پر چند اہم باتیں عرض کرنے والی ہوں، آپ سب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، دل سے ان کی عزت کرو، ان سے سچی محبت رکھو، ان کی خدمت بچایا رہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کا سایہ خدا کی رحمت ہے۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے وہ خوش رہتے، جو بچے نہیں مانتے وہ پچھتاتے۔ یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے،
السلام اب آپ کے سامنے تہنیت فاطمہ ماں باپ کی خدمت کا اجر پر چند اہم باتیں پیش کریں گے. تہنیت فاطمہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. میری پیاری ماؤں بہنوں، ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، چھوٹے سے بڑا کیا. ان کا ہم جتنا احسان چاہو کم ہے. ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. جو بچے سچے اور نیک ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا دل سے ادب کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنے خوش نصیبی سمجھتے ہیں. آؤ آج میں آپ سب کو ایک بچے کا قصہ سناتی ہوں. حضرت شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کا بہت ادب کرتے تھے. ایک رات آپ کے والدہ کو پیاس لگی. انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا پانی تو لا دے. آپ پانی لے کر آئے تو دیکھا کہ امی کی آنکھ لگ گئی. نہ جانے کس گھڑی امی کی آنکھ کھلے گی اور وہ پانی مانگیں گی. رات کا بڑا حصہ گزر جانے کے بعد امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ پانی کا کٹورا لیے وہیں کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم اس وقت سے اب تک یہیں کھڑے ہو؟ تو آپ نے ادب سے کہا کہ جی ہاں امی جان، میں اس وقت سے اب تک یہیں کھڑا ہوں تاکہ آپ کی آنکھ کھلے اور پانی پلا دوں. یہ جواب سن کر اس نیک ماں نے دل سے دعا دی. آپ آگے چل کر ولی ہوئے. میری پیاری بہنوں، حضرت شرف الدین یحییٰ کی طرح ہم بھی ماں باپ کا دل سے ادب کریں جب ہم ماں باپ کی عزت اور خدمت کریں وہ ہم سے خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے. خدا ہم سب کو خوش نصیب کرے گا. یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی طاعت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے شیخ مصطفیٰ جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، آپ کے سامنے واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. شیخ مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے. دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے. سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر آرام کرنے لگے. میرے دوستوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے. لیٹتے ہی نیند آنکھ لگ گئی. میرے دوستوں، ایک شخص آج کی تاریخ میں تھا. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور ساتھیوں سے دور ہے. اس نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے. وہ لگتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آ پہنچا. میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم آنکھ کھل گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک جانی دشمن ننگی تلوار لیے حملے کا ارادہ کر رہا ہے. دشمن اس کاج میں تھا کہ وہ پوری طرح سے قابو پا چکا ہے. وہ آنند خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا. دشمن اس نے اس گھمنڈ سے کہا کہ اے محمد، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور جواب کا دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ہکا پکا رہ گیا اور ہمت پست ہو گئی. ہاتھ پاؤں پھول گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا. وہ تھک کر کانپنے لگا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، تجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس پر ایسی مہربانی کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کے سامنے شیخ عبد الرحمن جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، نماز کے عنوان پر تقریر پیش کریں گے.
شیخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق اللہ العظیم. کسی شاعر نے کہا: روز محشر کے جا گداز بود، روز محشر کے جا گداز بود، اولین پر شک نماز بود. محترم جناب اساتذہ کرام اور معلمات اکرام اور میری اسلامی بہنوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ کہنے کی جرات کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات، اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی قومیں آباد ہیں، ان مذاہب اور قوموں کی عبادت کرنے کے طریقے مختلف ہیں. ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ ہے. کوئی کسی طریقے سے پوجا کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے. لیکن ان تمام عبادتوں میں شرک کی ملاوٹ ہے. اس میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جاتا ہے. لیکن ایک طریقہ اسلام کا بھی ہے جس میں خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جاتی ہے. اس میں اپنا سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، اپنی محبوب پیشانی کو ایک اللہ کے آگے جھکائی جاتی ہے. ہم اپنی اسلامی شریعت میں نماز کہتے ہیں. اسی کے بارے میں آیا ہے: الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. یہ نماز عاملی مشق ہے زندگی اور سماج میں. اس کے ذریعے سے ہر طرح کا نظم کیا جا سکتا ہے. عزیز ساتھیوں، موجودہ دور میں جس طریقے سے دیگر عبادتوں میں بھوک اور دانے عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے. حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے. نماز کو مومنین کی معراج بتایا گیا ہے. نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھی کہ اس کا اندازہ اس حدیث سے پتا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کبھی فرمایا نماز انسان کے گناہ اس طرح گراتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں. کبھی آپ نے 5 نمازوں کو اس لحاظ سے تشبیہ دی کہ کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اور اپنے میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. اور کبھی یوں فرمایا: نماز مؤمن کا نور ہے، افضل جہاد ہے، جنت کی کنجی ہے، دین کا ستون ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے. نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے سر کا مرتبہ بدن میں. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کبھی فرمایا: اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. کبھی فرمایا: اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور کبھی یوں فرمایا: ولا تکونوا من المشرکین. لیکن امت کا حال یہ ہے کہ رقص و سرور اور گانا بجانے میں مزہ آتا ہے، مگر اسے نماز سے وحشت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے نام سے ہی بدکتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو نماز کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے ایک دن ارشاد فرمایا: کیا جنت میں نماز ہوگی؟ کسی نے عرض کیا: حضرت جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے، نہ عمل کرنے کی. پر آپ نے ایک آہ کھینچی اور رونے لگے اور فرمایا: بغیر نماز جنت میں کیسے گزر ہوگا؟
گویا نہ تو حور و غلما سے غرض تھا اور دودھ اور شہد کی نہروں سے غرض تھی، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ جنت میں نماز کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں۔ حضرات، میں نے شروع خطبہ میں آیت تلاوت کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج کا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو پکے نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں چین و سکون میسر نہیں اور غلطیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ظلمن کسی کی زمین بھی ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، جھوٹ سے بھی باز نہیں آتا، نماز بھی پڑھتا ہے، فریب و مکاری میں پیش رہتا ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا فرمان ہے، اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ سورج کی روشنی سے انکار کیا جا سکتا ہے، مشاہدہ کو جھٹلایا جا سکتا ہے، چاند کی روشنی میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، خدا تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ غلطیاں کہاں ہیں۔ یقیناً ہماری نماز ہی میں غلطی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دل گھر کے کاموں میں لگا رہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، دل حاضر نہیں رہتا، تو یہ نماز ہی کہاں ہوئی؟ دوستو، ہم دل لگتی نماز پڑھتے ہیں، رب لگتی نماز نہیں پڑھتے۔ آؤ آخر میں